اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ فراغت میں آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی اتنا پیسہ برسے گا کہ آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا، اور آج جو کہ ناگہانی آفت ہم پر برس رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا رزق، اتنی دولت آئے گی کہ آپ خود کمانا چھوڑ دو گے، محنت کرنا چھوڑ دو گے، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جیسا کہ آج کل یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، سب لوگ گھر میں بالکل فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، خواتین گھر میں ہیں، مرد حضرات گھر میں ہیں، تو آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس رزق کی بھرمار ہو جائے گی، رزق اس قدر آ جائے گا کہ آپ کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو سب سے بہتر عمل جو ان دنوں ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے استغفار کا عمل، کیونکہ یہ آفت جو ہم پر اتر رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر اللہ کی یہ آزمائش ہم صحیح طریقے سے انجام پا لیتے ہیں اور اس آزمائش پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کی ذات ہمیں اس قدر نواز دے گی کہ ہم لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں۔ استغفار کو افضل عمل پایا، کس نے افضل عمل پایا؟ اگر ہم بھی استغفار کو افضل عمل پا لیں تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم پر ہماری مغفرت بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید المعروف فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد گرامی کو بعد وفات خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں موجود ہیں۔ آپ نے مجھے چند سیب عطا فرمائے، میں نے ان کی تعبیر اولاد سے کی، پھر میں نے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس عمل کو سب سے افضل پایا؟ جواب دیا، اے بیٹے استغفار کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ توبہ و استغفار کا معمول بنائیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ عز و جل سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل تمام مشکلات کو دور فرما دے گا اور دور فرما کر ہمیں بے حساب رزق عطا فرمائے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ عز و جل اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے نام کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسے تمام آزمائشوں اور کٹھن مشکلات پریشانیوں سے صبر آزما اور حوصلہ مند ہونے کی اسے توفیق فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے کہ توبہ و استغفار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے اور انسان کو نیکیوں کی طرف بھی راغب کر دیتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ آزمائش اتاری ہی ہے تو ہمیں اس آزمائش سے بھی مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمیں ان اوقات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تہجد کی ادائیگی کرنی چاہیے، بری باتوں اور گناہوں سے بچنا چاہیے اور تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات جو میں اکثر کہتی ہوں، قرآن پاک کی درستگی کریں، تلفظ کی ادائیگی کی درستگی کریں، گھر میں بیٹھ کر خود بھی تلفظ کی ادائیگی کی درستگی کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دیں، تاکہ ان اوقات میں، جن اوقات میں آپ گھر میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھ کر آپ اپنی اولاد کو نیکی کی تربیت دے سکتے ہیں، ان کو حسن سلوک سکھا سکتے ہیں
اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا ہے، صنعتیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، سب کچھ بند ہیں. اگر ایک جگہ پر دیکھا جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں، اور ایک طرف دیکھا جائے تو فوائد بھی ہوئے ہیں. تو فوائد کون سے ہیں؟ فوائد یہ ہیں کہ صنعتیں بند ہونے سے، کارخانے بند ہونے سے بہت سا دھواں، آلودگی، جراثیم، ہر چیز سے انسان پاک ہو گیا ہے، فضا گرد آلودگی سے بچ گئی ہے. اور کیونکہ یہ بات تو ذہن نشین ہی رکھنے، وہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. تو ہمیں اگر کامیابیاں پانی ہیں، ہمیں محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ کامیابی پانے کے لیے محنت و کوشش بہت ضروری ہے. کیونکہ محنتی کے لیے پہاڑ بھی کنکر اور سست کے لیے کنکر بھی پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے. محنت سے جی چرانے والا سونے کو بھی مٹی بنا دیتا ہے، جبکہ محنتی شخص مٹی کو سونا بنا لیتا ہے. ایک ہی درجے میں پڑھنے والے طلبہ میں سے کچھ اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ بعض کو معمولی ملازمت ہی مل جاتی ہے. اس فرق کی ایک وجہ محنت میں فرق ہونا بھی ہے. کامیاب ہونے کے لیے مقصد و ہدف کا تعین بہت ضروری ہے، ورنہ کوششیں رنگ نہیں لاتی. کم سے کم عقل رکھنے والا شخص بھی ایسی ٹرین یا بس میں سوار نہیں ہوتا جس کے بارے میں اسے پتہ نہ ہو کہ یہ کہاں جائے گی. چنانچہ جو اچھا عالم دین بننا چاہتا ہے، جو رزق چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو وہ اسی راستے پر چلے گا جو اسے اس کی منزل تک پہنچائے گا. میانہ روی اور اعتدال کی راہ بہت ساری پریشانیوں سے بچا کر کامیابی تک پہنچا دیتی ہے. اپنے اخراجات آمدنی کے مطابق رکھیے، یعنی چادر دے کر پاؤں پھیلائیے، ورنہ قرض و تنگ دستی کا سامنا ہو سکتا ہے. من پسند نوکری یا کاروبار کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا دانش مندی نہیں. انسان سست و کاہل ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں. پھر جب پسندیدہ کام ملتا ہے تو اسے کرنے کی ہمت و طاقت نہیں ہوتی، یوں وقت ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے جو کام ملے اسے کرنا شروع کر دیجئے. جذبات پر قابو پانا سیکھیے، کیونکہ جذبات میں کیے گئے فیصلے اکثر بعد میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں. اسلامی اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھے نتائج ملیں گے. اور کبھی مایوسی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں. ایک در بند ہوتا ہے تو رب عز و جل کی رحمت سے 100 در کھل جاتے ہیں. اور ماضی اگر گزر چکا ہے، مستقبل ابھی آیا نہیں، لہٰذا مستقبل کی دنیاوی فکروں کو اپنے ذہن پر اتنا سوار نہ کریں کہ زمانہ حال بھی ٹینشن میں گزرے. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائیں. آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے. محنت کس چیز پہ کرنی ہے؟ ہمیں تسبیح و تحلیل کرنی ہے. کیونکہ ابھی ہم ان دنوں کام تو کچھ کر نہیں سکتے، تو کم از کم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے. ہمیں اللہ کی ذات سے اتنا مانگ لینا چاہیے کہ وہ بنا مانگے ہمیں عطا کر دے. تو اب یہ لاک ڈاؤن کے دن ہیں، ان دنوں میں آپ یہ وظیفہ کر لیں. فراغت کے دن ہیں بالکل، تو آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کے گھر میں غیب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا. بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی فرض نماز کے بعد چائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے روزانہ 500 مرتبہ یہ سب سے تھوڑا عمل ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ کریں تو 1100 مرتبہ آپ پڑھ لیں. ویسے اگر آپ کو یہ آسانی کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ 500 مرتبہ آپ روزانہ یہ عمل کر لیں. یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا رزاق. اول آخر آپ نے 100 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے جتنے دن لاک ڈاؤن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے لاک ڈاؤن کھلنے سے پہلے آپ کے گھر میں رزق آئے گا، اور لاک ڈاؤن جب کھل جائے گا تو اس کے بعد بھی اتنا رزق ہوگا، اس قدر وافر مقدار میں کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا.
مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے، انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی خصوصی دعا میں شامل ہوں۔ اب لاک ڈاؤن کے دن ہیں اور یہ مسائل چل رہے ہیں، اس لیے محافل اکٹھی نہیں کروائی جا رہی، اجتماعات نہیں کروائے جا رہے، تو لہٰذا آن لائن دعائیں کروائی جا رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں، اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔